بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ معبود محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن العسکری کا، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ان کے آبائے طاہرین پر اس لمحے اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا محافظ، نگہبان، نگران، حامی، مددگار، پیشوا، یہاں تک کہ روح عرض پر انہیں حکومت ملے اور تا دیر عرصہ وہ اس پر قائم رہیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر نزول رحمت فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سراج السالکین، مصباح المقربین، نبی حرمین، امام قبلتین، محبوب رب المغربین و رب المشرقین، جد حسن والحسین، ابو القاسم محمد صلوات وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی قدر، شکر پروردگار ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسلسل سلسلہ گفتگو عصر ظہور اور ہماری ذمہ داریاں، ابتدائی گفتگو میں عصر ظہور کی تشریح کی گئی کہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے اور یہ عصر ظہور ہے، اور پھر کہہ دوں کہ مکتب تشیع میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی وقت ظہور مقرر نہیں کر سکتا، جو کوئی وقت مقرر ظہور کرے وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ، مگر ضرورت تیاریوں کی ہے۔ جس طرح سے انجیل مقدس میں لکھا ہے، تم اپنے چراغ جلائے رکھو، تم اپنی کمر کو باندھ کے رکھو، تم ایسے لوگوں کی طرح رہو جو اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہو، تاکہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹائے تم کھول دو۔ اور اب وہ دروازہ کھٹکھٹایا جانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 2 روز سے عصر ظہور کی ذمہ داریوں میں سے بات کرتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ ہاں، جملہ عبادات ہے، افضل عبادت انتظار فرج قائم آل محمد ہے، یا آقا مولا کے لیے دعا مانگنا، یا صدقہ دینا، یا اعمال میں ان کی طرف سے حج بجا لینا، طواف کرنا، قرآن کریم کا ختم کرنا، مختلف آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کے لیے، ان کے نائبین کے لیے، شیاطین کے، اللہ تعالیٰ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کو شیاطین کے شر سے، ابلیس کے شر سے اور ناصبوں کے شر سے بچانے والے، تو کوئی ایک بھی دین اسلام پر باقی نہ رہتا۔ یہی علماء ہے جو اللہ تعالیٰ کے ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو، دیکھیں پہلے عمومی طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کی رہنمائی اور رہبری اگر نہ ہوتی تو ایک بھی دین اسلام پر نہ رہتا اور مرتد ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہی وہ علماء ہیں جو ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جیسے کشتی کا ناخدا کشتی کی رہبری کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو بارگاہ الہی میں مقدس ترین مقام رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کل اور پرسوں کی گفتگو میں زمانہ غیبت کبریٰ میں جن مجتہدین کا کردار رہا، یہ کہ بعد دیگرے اور جنہیں تائید آقا مولا امام زمانہ اور معصومین حاصل تھی، ان میں ذکر کیا گیا جناب یعقوب کلینی کا، پھر علی بن بابویا قمی، اور پھر ان کے فرزند شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اور شیخ مفید، ان کے شاگرد شیخ مفید، اور پھر شیخ مفید کے شاگرد جناب سید مرتضیٰ علی الہدیٰ اور سید رضی، جنہوں نے نہج البلاغہ اکٹھی کی۔ اور اب دیکھیے شیخ مفید کے ایک شاگرد محمد جعفر طوسی، شیخ محمد جعفر طوسی آپ کے شاگرد ہیں، اور نجف اشرف کو آباد کرنے والے
شیخ جعفر طوسی، اور 2 کتابیں جن کے بغیر 4 کتابیں جو ابتدائی کتابیں تھیں جن کے بغیر مجتہد نہیں بن سکتا، اس میں سے آخری 2 لکھنے والے جناب شیخ جعفر طوسی، بہت عظمتوں کے مالک۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ شیخ مفید کی کوششوں سے تشیع حالت تقیہ سے باہر آئی، اور باقاعدہ ایک کرسی کا رکھنا، اس وقت دربار میں کرسی کا موجود ہونا کسی کے لیے ایک عہدے کے برابر ہوتا تھا، وہ عہدہ جو وزیر اعظم کے برابر ہوتا تھا، اور دربار میں جناب جعفر طوسی کے لیے اسی عباسی دربار میں جو صدیوں سے مخالف تھا، اب وہ زمانہ آیا کہ جناب جعفر طوسی کے لیے کرسی رکھی جانے لگی۔ اب چونکہ عزاداری کے سلسلے میں یہ 8واں اور کل آخری گفتگو ہوگی، لہٰذا مجھے آج ہی اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور اس گفتگو میں صرف اشارے کر کے چل سکوں گا۔ لہٰذا اب یہ زمانہ تھا کہ دشمن جو تھا وہ کھلا گیا، کہاں تو حالت تقیہ ہے اور کہاں یہ کہ اب کرسی رکھی جانے لگی ہے۔ لہٰذا مکتب تشیع کے پہلے باقاعدہ فسادات جو ہیں وہ محلہ کرب میں وہ درس تھا جو شیخ مفید نے قائم کیا تھا، اور لائبریری تھی، ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں کتب تھی۔ اس لائبریری کو جلایا گیا، فسادات میں اس محلے کو جلایا گیا، حتیٰ کہ یہ فسادات کی آگ جو ہے کاظمین تک پہنچی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زرعی اقدس تک کو جلایا گیا۔ جب یہ حالات ہوئے تو جناب جعفر طوسی نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور شدت ہو، لہٰذا آپ نے چھوڑ دیا، بغداد آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ ایک ویرانے میں جا بسے جو نجف کہلاتا تھا۔ نجف کو آباد کرنے والے جناب جعفر طوسی ہے، نجف کو آباد کرنے والے، اور اس طرح سے آباد کیا مشکلات کے ساتھ کہ پینے کا پانی نہیں تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، خربوزے کے چھلکے کھا کھا کے علماء نے وہاں نجف اشرف کی بنیاد رکھی، اور یہ ہلاکو خان کے آنے تک نجف مرکز تشیع بن گیا۔ اور اس کے بعد ہلا، اس کی تفصیل تھوڑی سی آئے گی۔ ہلا چونکہ انہوں نے بصیرت سے کام لیا، کیونکہ ہلاکو خان تباہی پھیرتا ہوا آ رہا تھا، تو یہ نہ ہو کہ نجف اشرف کی بے حرمتی ہو جائے، لہذا آپ نے نجف اشرف کو ترک کر کے اور پھر آپ ہلے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی النہائیہ۔ النہائیہ ایک مختلف انداز سے کتاب لکھی تھی جس میں علماء بھی آپ کے خلاف ہو گئے، خاص طور پہ 3 عالم دین، ان کے نام بھی تاریخ میں لکھے ہوئے، آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن پریشان تھے بہت کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کس انداز کی کتاب ہے۔ لہذا جب کوئی مسئلہ اس مسئلے کا حل نہ ملا تو تینوں نے طے کیا کہ 3 روزے رکھیں گے اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ لہذا تینوں نے روزے رکھے، اور چوتھے دن شب جمعہ تھی، روزہ اقدس امیر المومنین پر آ کر انہوں نے دعا مانگی کہ ہماری رہنمائی کی جائے، اس النہائیہ کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ لہذا اسی شب جمعہ کو تینوں کی خواب میں امیر المومنین علی طالب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ صبح طے تھا کہ روز جمعہ اکٹھے ہوں گے حرم اقدس میں، اور جس کے ساتھ جو بھی کچھ واقعہ پیش آیا وہ بتائے گا۔ اب تینوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں نے بھی، اس نے کہا میں نے بھی، تو طے کیا کہ کوئی خواب کسی کو بتائے گا نہیں، بلکہ سب کاغذ کے اوپر لکھیں گے تاکہ دیکھا جائے کیا فرمایا۔ جب تینوں علماء نے کاغذ پر خواب لکھا اور سب نے پڑھایا تو سب کو ایک ہی خواب نظر آیا تھا۔ کیا مولانا ارشاد فرمایا کہ بہترین کتاب ہے، تعریف کی جناب محمد جعفر شیخ طوسی کی، اور فرمایا کہ یہ بہترین کتاب ہے، لکھنے والے نے خدا کی طرف سے لکھا ہے، خدا کے لیے، لکھنے والے نے خدا کے لیے لکھا ہے، اس کو قبول کرو اور اس سے فتوے دینا شروع کرو۔ لہذا یہ اتنی اہم کتاب تھی کہ بعد میں چند مجتہدین جو آئے انہوں نے فتوے دینے بند کر دیے، کیونکہ اس کتاب کے بعد فتووں کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی کتاب میں سے لے کر فتوے دیے جانے لگے۔
یعنی آپ دیکھیے ان کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور اب زمانہ شروع ہوتا ہے محمد بن محمد خواجہ نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آج تک تشیع کی خدمت کسی نے اتنی نہیں کی جتنی خواجہ نصیر الدین طوسی نے کی ہے۔ یہ مذہب حقہ پر نہیں تھے۔ جب انہوں نے مذہب حقہ قبول کیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے یہ مذہب حقہ کیوں قبول کیا، بلکہ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ علامہ ہلی نے ان سے پوچھا، علامہ ہلی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مذہب حقہ کیوں اختیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ کشتی نوح میرے اہل بیت کی مثال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا احمق نہ تھا کہ اس کشتی میں سوار نہ ہو۔ آپ نے ایک کتاب لکھی اور یہ کتاب لکھنے میں 20 برس لگ گئے آپ کو، یعنی جتنی بھی فقہ تھی، فقہ حنفی مالکی شافعی حنبلی، ان میں ایسی روایات نہیں جو معصومین سے تھیں اور متفق علیہ تھی، یعنی اس آپ کی 20 سالہ محنت ایسی تھی کہ اب تمام فرقوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی یہ کتاب، اچھا یہ پھر یاد رہے کہ اسی طرح سے مخالفت تھی کہ جہاں بھی ایک ایک حدیث کے لیے کئی میل کا سفر کرنا، سینکڑوں میل کا سفر کرنا، پھر اس کی صحت جانچ پڑتال بہت مشکل کام تھا۔ 20 سال کے بعد آپ دجلہ کے کنارے محل تھا عباسی خلیفہ کا، اور وہاں اپنے ابن حاجم اس کا وزیر تھا، اور کچھ نے کہا کہ وہ وزیر اعظم تھا۔ یہ داد عیش دے رہے تھے کہ یہ آپ اجازت لے کر آگے گئے دجلہ کے کنارے اور کہا کہ بادشاہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اب تمام اختلافات دور ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے وہ کتاب لی، دیکھا بھی نہیں، اور ابن حاجب کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ جب ابن حاجب کے ہاتھ میں پکڑا، اسے کھول کر دیکھا، وہ بھی بہت ذہین تھا، انتہا کا ذہین تھا۔ اس نے جب کتاب کھول کر دیکھی تو معصومین کی روایت نظر آئی، البتہ بغض رکھتا تھا، اس کی وجہ سے وہ برباد ہوا۔ جب معصومین کی روایت دیکھی تو اس نے دریا میں پھینک دی۔ اب آپ دیکھیے 20 برس کی محنت اور منٹوں سیکنڈوں میں، اب وہ پانی میں رنگ پانی کا کالا ہو رہا ہے، موجیں جو ہیں وہ پٹک رہی ہیں، اور وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس رہے ہیں، اور ابن حاجب کہہ رہے ہیں دیکھا دیکھا بادشاہ کیسے کتاب سر پٹک رہی ہے، دیکھا بادشاہ پانی کیسے سیاہ ہو گیا۔ جب وہ کتاب دھل گئی تو غلام سے کہا کہ کتاب کو باہر نکالا، اسے باہر نکالا۔ آپ دیکھیں خواجہ نصیر الدین طوسی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کتاب دے دی خواجہ نصیر الدین کے ہاتھوں میں، اب یہ سر جھکائے کھڑے ہوئے، اور ابن حاجب نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے، حالانکہ جانتا تھا، تو کہا کہ طوس کے، تو کہکا مار کر ہنسا اور کہا کہ طوس کے گدھوں میں سے ہو کہ گائیوں میں سے؟ انہوں نے کہا کہ گائیوں میں سے۔ تو اس نے کہا کہ گائیوں کے تو سینگ ہوتے ہیں، تمہارے سینگ کہاں ہیں؟ جب اس نے کہا نا تو یہ چل پڑے، واپس چل پڑے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ طوس جا رہا ہوں اپنے سینگ لینے کے لیے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر بہت گریہ کیا کہ آقا و مولا دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو سوئے تو دیکھا کہ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک ذیشان عمارت ہے جس کے صدر دروازے پر ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے اقدس سے نور چھن چھن کر ساری وادی کو منور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہی میرے آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ عنہ شریف ہے۔ اس عمارت کے صدر دروازے کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی تھی، عبارت لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے قدم بوسی کی اور گریہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ دیکھا مولا آپ کی محبت میں ہم پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس دعا کو یاد کر لو اور پھر اپنے دشمن کا حشر دیکھو۔ انہوں نے دعا یاد کرنی شروع کی، آدھی یاد کی تھی کہ نیند کھل گئی، پھر دوبارہ وہی خواب دیکھا اور وہ دعا مکمل یاد کی۔ اب آپ گھر جا کر مفاتیح الجناح کو دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے درود طوسی دعائے توسل، درود طوسی دعائے توسل۔ یہ کس نے دی؟ آقا و مولا امام زمانہ اجل تعالیٰ فضل شریف۔ اور آپ دیکھیے ابھی سارے واقعات تو میں نے چھوڑ دیے جناب جعفر طوسی کے بھی۔ یہ زیارت عاشورہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ جناب جعفر طوسی کے پاس
یہ ان کے بلکہ ان کے جناب شیخ طوسی اور ان کے درمیان علی بن طاؤس کی کتاب الاقبال، یہ جتنے اعمال ہیں آپ کے پاس، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ رمضان کے اعمال، عاشور کے اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں جو کتابیں بھری پڑی ہیں، تحفۃ الامام ہو یا تاکیبات نماز، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آقا و مولا امام زمانہ نے اپنا فرزند کہا ہے جناب علی بن طاؤس کو۔ دعائے ابرار کہاں سے آئی؟ یہ ساری دعائیں، یہ لطف و کرم ہے مجتہد کا۔ اب آپ مجتہد کے خلاف آپ اس قدر پروپوگنڈا، تو پھر آپ ٹھیک ہے مجتہد کو نہ مانیے، تو اس کی ہوئی دی ہوئی چیزوں کو بھی مت مانیے نا، گھر سے تحفۃ الامام بھی نکال دیجیے، مفاتیح الجنہ بھی نکال دیجیے، اس کے بغیر تشیعوں میں کیا رہ جائے گا؟ یہ محسن ہے ہمارے۔ آپ ڈالر و دینار و درہم کے عوض کتنا گندا سودا کیا آپ نے، کتنا گھٹیا سودا کیا، اور آپ ناراض کس کو کریں؟ جناب سیدہ کونین کو، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ و فرل شریف کو آپ ناراض کریں۔ اتنا گھٹیا سودا، اتنا گندا سودا۔ تو آپ دیکھیے کہ دعائے طوسی، دعائے توسل، درود طوسی، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو۔ اچھا، ہمارے مجتہدین میں سے کچھ ایسے مجتہد ہیں جو علوم کے ماہر تھے۔ اب یہ بھی بہت سارے علوم کے ماہر تھے، یعنی اس وقت کا کوئی علم کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے جس کے یہ ماہر نہ ہو۔ حتیٰ کہ آج جو آپ کے یہ زلزلہ آنے کے اور موسم بتانے کے آلات وغیرہ وغیرہ، یہ سب خواجہ نصیر الدین طوسی کی اس وقت کی رصدگاہ بنائی ہوئی تھی، اور جتنے بھی علوم تھے اس کے وہ ماہر تھے۔ اس زمانے میں ایک علاء الدین الموت کا علاقہ تھا، ایران اور ترکی اس میں شامل تھا۔ یہ بیسیکلی اسماعیلی تھے، اور انہوں نے اسماعیلی فرقے میں بھی، مذہب میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر کے اپنا ہی مذہب بنایا ہوا تھا۔ جنت دوزخ بنائی ہوئی تھی اور عجیب قسم کی خرافات تھی، اور الموت کا علاقہ تھا۔ نصیر الدین محتشم اس کا وزیر تھا، اور اس کا اپنا ایک علاقے پر قبضہ تھا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی، اچھا اب یہ ہلاکو خاں کا زمانہ تھا۔ مکتب اہل سنت یہ کہتا ہے کہ ہلاکو خاں کو لینے کے لیے خواجہ نصیر الدین طوسی جنگل میں گئے، چین کے جنگلوں میں، اور ہلاکو خاں کو ڈھونڈا۔ 11 برس تک تربیت کی، اور پھر اس کو ساتھ ملا کر عباسی حکومت کا تختہ میں الٹا، اور لاکھوں لوگوں کو تحت کیا۔ یہ غلط ہے، البتہ اس لیے کہ آپ علم نجوم کے بھی ماہر تھے، علم رمل کے بھی ماہر تھے، آپ کو اپنی علم اور بصیرت سے معلوم تھا کہ کس رستے سے ہلاکو خاں آئے گا اور آگے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی بصیرت تھی۔ لہٰذا مکتب تشیع اس الزام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ایران اور ترکی کے علاقے پر جب علاء الدین کا قبضہ ہو گیا تو خود عباسی خلیفہ نے ہلاکو خان کو دعوت دے کر بلایا تھا کہ آؤ، ایران کے بارے میں کہا کہ بہت سرسبز و شاداب ہے اور یہ تمہارے انتظار میں ہے اور میری مدد کرو اور فلاں فلاں، اور وہی دعوت اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ بہرحال خواجہ نصیر الدین طوسی نے ناصر الدین محتشم کے علاقے کو پسند کیا اور وہاں کچھ دیر گزارا۔ آپ نے وہاں اخلاق کے اوپر، سبجیکٹ اخلاق کے اوپر، اخلاق ناصریہ ایک کتاب لکھی جو انٹرنیشنلی مشہور ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات پہ آج بھی دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اخلاق ناصریہ۔ اچھا، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس دربار میں رہتے ہوئے مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، مجھے اتنا فائدہ، ان کو فائدہ کیا ہے، اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے عباسی خلیفہ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور یہ بھیجا اپنے دوست ابن القمی وہاں ایک عہدہ رکھتا تھا عباسی دربار میں۔ ابن القمی نے جب وہ اسے کہا کہ یہ عباسی خلیفہ کو میری طرف سے سلام کو اور یہ اس کو پہنچا دو، ابن القمی نے کہا کہ اتنا بڑا اب مجتہد اگر دربار میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کل کو میری چھٹی ہو جائے،
لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے ناصر الدین محتشم کو شکایت کی کہ دیکھو یہ تمہارا پروردہ خواجہ نصیر الدین طوسی تو تمہیں چھوڑ کر زیادہ بڑے دربار میں آنا چاہتا ہے، اور یہ اس نے اس کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ تو ناصر الدین محتشم نے اس کو گرفتار کر لیا، خواجہ نصیر الدین طوسی کو گرفتار کر لیا، اور پھر ادھر جب علاء الدین کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تم اس کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ علاء الدین کے پاس پہنچ گئے۔ علاء الدین نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس خطے سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا، لہٰذا تم یہاں آزاد ہو، مگر تمہارے بھاگنے کے سارے راستے بند ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیزی سے فتوحات کرتا ہوا ہلاکو خاں آ رہا تھا، اور ہلاکو خاں نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور کافی دن گزرے کہ وہ اس محاصرے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ جب ایسا ہوا تو اس کا علاء الدین کا بیٹا تھا خورد شاہ نے کام کرنا شروع کیا خواجہ نصیر الدین طوسی، اور قائل کیا کہ تیرا باپ اور یہ سب جو بھی نظریات ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اور پھر جب گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، ہلاکو خان نے کہا کہ بہرحال ہلاکو خان ایک دن فتح کر لے گا، جب ایک دن فتح کر لے گا تو تم سب کو قتل کر دے گا، تو بہتر یہ ہے کہ تم قلعے کے راز خود بتا دو ہلاکو خان کو، اس میں تمہاری بقا ہے، اس طرح سے تم بچ سکو گے۔ خورد شاہ نے بات مان لی، ہلاکو خان سے جا کر ملا، قلعے کے راز بتائے، اور اس سے قلعے پر حملہ کر کے سب کو گرفتار کر لیا۔ جب قیدیوں میں خواجہ نصیر الدین طوسی کو لایا جا رہا تھا تو خورد شاہ نے تعارف کروایا کہ یہی میرے استاد ہیں، اور انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں قلعے کے راز بتائے۔ اسے پہلی ملاقات میں بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ تم تو میرے پاس رہنے کے قابل ہو، لہٰذا اس نے اپنا وزیر بنا لیا، اپنا وزیر خواجہ نصیر الدین طوسی کو، اور کچھ نے یہ بھی لکھا کہ اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اب دیکھیے ہلاکو خان کے بارے میں کہا، تاریخ نے لکھا کہ جنگلی لوگ، اب ان کی سوچ کتنی تھی، کیا تھا، اب اسی کے مطابق آپ نے تبلیغ کرنی شروع کی، اور ہلاکو خان کو اب مسلمان کرنا ہے، مسلمان کیا ہلاکو خان کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے۔ تو جب تبلیغ کی تو اس نے کہا کہ جب میرا دادا چنگیز خان کوئی علاقہ فتح کرتا تھا تو اپنا فرمان جاری کرتا تھا، تمہارے خدا کا، تمہارے رب کا فرمان کدھر ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ابھی صبر کرو، ایک دن میں اپنے رب کا فرمان، اپنے خدا کا فرمان تمہیں دکھاؤں گا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہرن کی کھال پر قرآن کریم لکھنا شروع کریں، ہرن کی کھال پر، اور پھر وہ لکھا گیا قرآن کریم، اور 50 اونٹوں پر وہ ایک دن لادا گیا، اور وہ اتنی تعداد، اتنی اونچائی تھی کہ وہ 50 پہاڑ لگ رہے تھے۔ اس کے بعد 500 افراد کو منتخب کیا گیا، جن کو وردیاں سلوا کر دیں، اور جن کو دف اور بغل اور اس قسم کی چیزیں، اور ایک دن وہ سب پورے آن بان شان کے ساتھ آگے وہ قرآن کریم 50 اونٹ پر، ہرن کی کھالتوں پر، اور وہ 500 افراد۔ جب یہ ایک دم وہ بگل اور وہ بجاتے ہوئے، دف بجاتے ہوئے آئے تو ہلاکو خان نے کہا کہ حملہ ہو گیا۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ نہیں، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کیا ماجرا ہے۔ یہ باہر گئے اور آ کر کہا کہ ہلاکو خان، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک دن میں اپنے خدا کا فرمان دکھاؤں گا، یہ تو میرے خدا کا فرمان آ رہا ہے۔ اسے جب دیکھا 50 پہاڑ آتے ہوئے اور اس شان و شوکت کے ساتھ، تو اسے کہا سبحان اللہ، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ، جس خدا کا فرمان اتنا بڑا ہے وہ خدا خود کتنا بڑا ہوگا۔ لہٰذا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جو درباروں میں آپ کو پتہ ہے جو چپکلش ہوتی ہے، جو حسد ہوتا ہے، دوسرا جو فرقہ تھا وہ جل بھن کر رہ گیا۔ لہٰذا اس میں سے کچھ عرصہ گزرا کہ ہلاکو خان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مر گئی تو اس کے تدفین کے مراحل تھے، تو ایک عالم دین نے ہلاکو خان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ قبر میں تو منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو سوال جواب کریں گے، تو تیری ماں کو تو صحیح طرح سے عربی بھی نہیں آتی، وہ کیا جواب دے گی؟ کہ تو بہتر ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم خواجہ نصیر الدین طوسی ہے، تو اسے قبر میں ان کے ساتھ دفن کر دے، وہ سوالوں کے جواب دے لے گا۔ اب آپ دیکھیے کیا لیول تھا اس وقت۔ تو ہلاکو خان نے حکم دے دیا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو میری ماں کے ساتھ دفن کر دو۔ اب یہ فوراً سمجھ گئے یہ کس کی سازش ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے، میں قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں تیری ماں کے ساتھ، اور میں سوالوں کا جواب بھی دے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تیری ماں کے تو اتنے گناہ نہیں ہیں
اور گناہ تو تیرے، اتنا کچھ تو خون اور یہ سب جو تو کرتا آیا ہے، تو تیرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ایسے کر کہ تو مجھے اپنے لیے رکھ لے اور اس عالم دین کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کر دے۔ اسے فوراً حکم دیا، وہ چیختا چلاتا رہ گیا اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ پر محمد و آل محمد سلام۔ اچھا، اب آپ کا اصل کام تبلیغ دین تھا۔ آپ کے بارے میں تاریخ میں نے لکھا کہ مکتب تشیع یعنی غیر شیعہ کو جتنا شیعہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا، کسی مجتہد نے بھی آج تک اتنا کام نہیں کیا۔ قطب الدین شیرازی ایک کئی علوم کے یہ بھی ماہر تھے، لیکن مذہب حقہ پر نہیں تھے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی یہ خواہش تھی کہ ان کو مذہب حقہ پر لے آئے۔ ایک دن یہ گئے بھیس بدل کر اور سارا دن ان کے درس میں شرکت کی کہ قطب الدین شیرازی کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے اس قطب الدین شیرازی کو کہا کہ آج تیرے درس میں سارا دن جو ہے وہ خواجہ ناصر الدین طوسی۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا؟ کہا نہیں، وہ مجھے بھیس بدلا تھا۔ اس نے کہا اچھا وہ پھر کل بھی آئے گا، وہ کسی کام کے لیے آیا ہوگا، اتنی جلدی وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جب آئے تو اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کس علم میں، جتنے بھی اس وقت علوم تھے، جب یہ بات ہو کہ اس علم میں اس سے بحث کی جائے، اسے نیچا دکھائے، تو سب کہ اس کا ماہر، اس کا ماہر۔ آخر طے ہوا کہ علم طب اسے نہیں آتا، علم طب اسے نہیں آتا۔ لہٰذا اگلے دن خواجہ نصیر الدین طوسی آئے تو قطب الدین شیرازی نے ابو علی سینا کی کتاب القانون، جو 17ویں صدی تک یورپ کی تمام یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی، اس کے کچھ چیپٹرز پہ بات کرنی شروع کی، اور پھر اسے نبض کے چیپٹر کے اوپر بات کرنی شروع کی، اور پھر اسے کہا کہ ابو علی سینا نے یہ اعتراض کیا، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، فلاں فلاں، اس پہ تنقید کی۔ اس کے بعد ایک شخص اس کے قریب بیٹھا ہوا تو اس سے کہا کہ آج جو میں نے نبض کا بیان کیا ہے وہ تم مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ وہ شخص کانپنے لگ پڑا، تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس کا جواب دوں۔ وہ بڑا حیران ہو سکا، علم طب آتا ہے؟ اسے کہا مجھ سے اجازت تو دو، دیکھ لینا علم طب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لہٰذا خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ کیا جو تو نے چیپٹر پڑھا ہے سارا، اس کو میں پڑھ کر سناؤں یا جو تنقید کی ہے اس وقت؟ تو اس نے کہا کہ پہلے اس چیپٹر کو پڑھ کر سناؤں۔ تو زبانی آپ نے وہ پورا کا پورا باب جو تھا نبض کے اوپر وہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری تنقید یہ تھی، تمہاری غلطی یہاں پر ہے، تمہاری غلطی یہاں پر ہے، تمہاری غلطی یہاں پر ہے۔ اور وہ قطب الدین شیرازی ہکا بکا رہ گیا کہ اتنا علم، اور پھر اس سے کہا کہ میرے ساتھ بحث کرو، اور امامت پر بحث شروع ہوئی اور اس کو شکست ہوئی۔ جب شکست ہوئی تو کہا کہ ہاں اب کئی دن پھر یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور کہا کہ اب تم دین حقہ قبول کرو، اب تم دین حقہ قبول کرو۔ اچھا، اسے دین حقہ قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی چل پڑے، اپنی منزل آدھے راستے میں تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ وہ پھر پلٹ گیا اپنے دین کی طرف۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ 4 دفعہ پلٹ کر آئے، اور جب چوتھی دفعہ آئے تو قطب الدین شیرازی نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ آپ کیا کوئی شاگرد میرے ساتھ مناظرہ کرے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ شاگردن میں سے کوئی انتخاب کر لو۔ ایک کا انتخاب کیا، اور پھر جب شکست کھائی تو پھر دین حقہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد وہ نہیں پلٹا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ 1 سال کے لیے ہلاکو خان کے وزیر اعظم رہے۔ مقصد حکومت نہیں تھا، مقصد تبلیغ تھی دین حقہ کی۔ اب تیاری ہو رہی ہے بغداد پر حملہ کرنے کی۔ آپ نے 12 صفحے بنائی، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک ناظم الدین قطب الدین شیرازی کا دوست تھا، جب آپ صفحے بنانے لگے تو وہ آ گیا۔ لہٰذا وہ جو مسئلے سقراط اور افلاطون کے زمانے کے رہتے تھے وہ اس سے پوچھنے شروع کیے، اور یہ فیثاغورس کے مسئلے میتھمیٹکس وغیرہ کے صدیوں پہلے الجھے ہوئے تھے، اور وہ آپ نے حل کرنے شروع کیے۔ صفحے بھی بناتے جا رہے، 12 کے ماننے والے 12 صفحے بتائیں، اور پھر آپ نے حملہ کیا اور بغداد فتح ہو گیا۔ اچھا، اب تاریخ کا آپ دیکھیے،
جب بغداد پر حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت شافعی اور حنفیوں میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ الو کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، الو کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے۔ بے عین ہی جو تاریخ سے قومیں عبرت نہیں لیتی وہ تباہ و برباد ہو۔ بے عین ہی آج ہمارے مختلف مکاتب میں یہ بحث ہے کہ علی اللہ ہے کہ رب ہے کہ کیا۔ آپ دیکھیے انتہا دیکھیے کہ شرک کی پوری عزاداری اگر آپ دیکھیں تو ٹریپ ہو چکی ہے پوری کی پوری پاکستان میں۔ ایک دو جگہ پہ اکا دکا یا کچھ علماء کرام اگر کریں تو مجموعی طور کے اوپر اگر آپ اندازہ کریں ادھر امام کا ظہور ہو رہا ہے اور ہو بھی جائے گا اسی سیناریو میں، اور وہ حدیث پوری ہو جائے گی صادق آل محمد کی کہ جب ہمارا فرزند ظہور کرے گا تو 2/3 ماننے والے حق سے پلٹ جائیں گے، جنگ کریں گے، حق سے پلٹ جائیں گے۔ ہم نے مجتہد کو قبول نہیں کیا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ شیخ مفید سب سے زیادہ ممبر برا بھلا ان کو کہہ رہے ہیں، گالیاں تک نکالی جا رہی ہیں، جن کے پیچھے جناب سیدہ کونین ہے، جن کے پیچھے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فجر شریف ہے، جن کے بارے میں 4 خط آقا مولا کو کہ آئے اور کہا کہ اپنے سچے دوست کے لیے رکھ رہا ہوں، جو انتہائی صاحب عقل بھائی ہے میرا۔ کہیں بھائی کہہ رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں اے دین کی نصرت کرنے والے، اے دین کے مددگار، کہیں لکھ رہے ہیں اے وہ جو ہماری محبت میں کامل ہے۔ تو پھر سے میں کہہ دوں کہ ڈالر دینار و درہم اتنے چلے کہ یہاں بالکل سیناریو ہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب یہ فتح کیا، اب اس کو پکڑ کے رہے، محتسم باللہ اس وقت حکمران تھا، گرفتار کر کے لائے، اب اس کو مار رہے ہیں۔ جب اس کی موت کا حکم جاری کیا ہلاکو خان نے تو عالم دین جو اس وقت کے تھے وہ بھاگے آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ فرزند رسول ہے۔ عباسیوں کا یہی پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چچا زاد بھائی اور رشتہ تھا، اس میں شک نہیں ہے۔ وہ کہا کہ یہ فرزند رسول ہے، اگر اس کا خون زمین پر گرا تو قیامت آ جائے گی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کوئی بات نہیں، خون پر زمین پر خون نہیں گرے گا۔ آپ نے کہا کہ 100-200 کمبل لے کے رہو، کمبل نیچے بچھائے، اس میں لپیٹ کے اس کو مارا گیا تاکہ خون نہ گرے۔ اور یہ ایک تنہا عباسی حکومت کا الٹا تختہ انہوں نے الٹا۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اب ابن حاجب کو گرفتار کرنا تھا، وہ بہت ذہین تھا، وہ چھپ گیا۔ اب چونکہ یہ علم نجوم کے بھی ماہر ہے، علم رمل کے بھی ماہر ہے، جب حساب لگانے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابن حاجب خون کے سمندر میں بیٹھا ہے۔ اب خدایا خون کا سمندر کہاں ہوگا؟ اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک اپنے کسی عزیز ساتھی کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی اور جانوروں کو ذبح کر کے اس نے سارا قبرے میں خون بکھیر دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور درمیان میں اپنی چارپائی لگائی ہوئی تھی کہ اگر وہ حساب کرے تو اسے پتہ چلے کہ خون ہی خون ہے اور درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہ جب حساب کریں تو پتہ چلے خون کے سمندر۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس وقت آبادی تو اتنی نہیں تھی بغداد کی، انہوں نے کہا ایک دن مقرر کیا اور کہا کہ سب اپنے جانور جس کے پاس کسی کی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، جو بھی ہے وہ لے کر آ گیا۔ وہ سب لے کر آ گئے، سب کو تولا گیا اور جو بھی اس کا مالک تھا اسے دے دیا کہ اس کا وزن اتنا اتنا اتنا، اور کہا کہ اب ایک دن منادی کی جائے گی کچھ عرصے کے بعد، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 6 ہفتے بعد، اور اپنے اپنے جانوروں کو لے کر آنا ہوگا، ان کا وزن پھر سے کیا جائے گا، جس کا وزن نہ کم ہوگا نہ بڑھے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا وزن کم ہو گیا یا بڑھ گیا پھر اس کو حکومت دیکھ لے گی۔ اب وہ شخص، اس کے پاس بکری تھی جہاں یہ چھپا ہوا تھا، وہ شخص روتا ہوا آیا، کہا کہ یہ حکم ملا، کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرے پاس تو شکر کر کے بکری آئی، تو ایسے کر کے کہیں سے بھیڑیا یا اس کا بچے کو ڈھونڈ کر لا اور اس کو بکری کے ساتھ باندھ دے، بکری جب بھی چارہ کھائے گی اس کے خوف سے اس کا خون پانی بن جائے گا، نہ وہ بڑھے گی اور نہ وہ کم ہوگی۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جب پھر لا کر وزن کیا گیا سارے جانوروں کا تو واحد یہ ایک تھا جہاں یہ چھپا ہوا تھا ابن حاجب، لہٰذا اس کو وہیں پہ کہا کہ اس کے گھر چھاپا مارو، وہیں پہ ابن حاجب چھپا ہوگا، لہٰذا جب وہاں اس کو گرفتار کیا گیا، اسی دجلہ کے کنارے اس کو لے کر آئے،
اس نے 30 کتابیں لکھی ہوئی تھیں. وہ جو 20 سالہ محنت ضائع کی تھی کتابوں کی خواجہ نصیر الدین طوسی کی، ایک ایک کر کے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اسی انداز میں دریا میں ڈالنی شروع کی کتاب. جب 3 کتابیں رہ گئیں تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا کہ یہ میری ساری زندگی کی محنت ہے. تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ ہم علم کے دشمن نہیں ہیں، یہ جو کتابیں تھیں اس سے بہتر کتابیں میں لکھ لوں گا، مگر ہاں یہ تمہاری ایک کتاب کافیہ، ایک شافیہ اور ایک عربی قوانین کی صرف و نحو کی کتاب انہوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، اور وہ کتابیں دریا برد نہیں کی. یہ آج بھی ان کے مکتب میں کورس میں شامل ہے، تینوں کتابیں شامل ہیں. ان کے جو کورسز ہیں مکتب اہل سنت کے، ان پر بھی احسان ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا. اور آپ دیکھیے کہ امام زمانہ دعائے توسل ان کو دے رہے ہیں، مقرب معصومین ہے. اچھا، اب اپنا مقصد پورا کر چکے. 1 سال کے بعد آپ نے وہ چھوڑ دیا اور اپنے جو بھی ان کی رصدگاہ سائنسی انسٹرومنٹس وغیرہ تھے وہ سب. ایک دن ایک گاؤں میں ٹھہرے، اس گاؤں میں جس کے گھر ٹھہرے اس کی پن چکی لگی ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ آج آپ اندر سوئے، آج رات بارش ہوگی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لاؤ وہ میرے موسمی آلات کے اندازہ لگانے والے، اور اس سے سارا جوڑ کے حساب لگا کہ نہیں آج بارش نہیں ہوگی. یہی آج کے دور میں وہی رصدگاہیں کام کر رہی ہیں، اور زلزلے ناپنے کے اور بہت ساری چیزیں. اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہمارا. لہٰذا آپ نے کہا کہ نہیں آج بارش نہیں ہوگی، مگر تو بتا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ آج بارش ہوگی؟ تو اسے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو صاحب علم نہیں، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جس دن بارش ہونی ہو میرا کتا اندر سوتا ہے، میرا کتا اندر ہوتا ہے. تو فوراً خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ وائے ہو شیخ طوسی، تو اتنا بڑا عالم مگر تیرا علم ایک کتے کے علم سے آگے نہ بڑھ سکا. کسر نفسی آپ دیکھیے، کہا کہ وائے ہو شیخ نصیر الدین طوسی، تو اتنا بڑا عالم ہے مگر تیرا علم کتے کے علم کے آگے سے نہ بڑھا. بس واپس آئے اپنے شہر میں، بیمار ہوئے، 75 برس آپ نے زندگی پائی، اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ بس اب ہماری واپسی. بیماری اتنی نہیں تھی، معمولی بخار تھا. انہوں نے کہا کہ بس اب ہماری واپسی ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ کو کربلا یا مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ دفن کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر میں نے قاسمین کو چھوڑ دیا تو میرے 7ویں اور 9ویں امام ناراض ہو جائیں گے، اس لیے مجھے دفن کرنا قدموں میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں میں، روزے کے اندر نہیں، ان کے دروازے کی دہلیز پر. اور آیہ کریمہ آپ نے بتائی کہ اصحاب کاف کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، یہ میرے قبر کے کتبے پر لکھ دینا. عید غدیر کا دن تھا جس کے لیے خدا نے خلق کیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کر چکے تھے. اور پروردگار عالم نے بھی عید والے دن، کوئی اچھا بندہ دنیا سے جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر زیادہ ضرورت تھی، تو معصومین کی بارگاہ میں خدا نے بھی تحفہ کچھ دینا تھا. شاید آپ کی روح پرواز کر گئی، اور جب آپ کو دفن کے لیے لے کے اس جگہ پر جہاں آقا مولا کی دہلیز تھی دروازے کی، اس کی کھدائی کی گئی تو نیچے ایک عالی شان مقبرہ پہلے سے موجود تھا. کسی عباسی خلیفہ نے بنایا ہے، کسی اور شخص نے، مگر وہ اس میں دفن نہ ہوا. قبر بھی بنی ہوئی تھی اور نیچے ایک تہ خانے میں عالی شان مقبرہ تھا، اور اس پر اس کے بنانے کی تاریخ بھی ضبط تھی. اور وہ وہی دن تھا جس دن آپ دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی. آپ دیکھیے یہ مجتہد ہیں جن کے بارے میں مولا کائنات نے کہا کہ علماء کے جسم نظروں سے، علماء کے جسم خاک میں مل جاتے ہیں مگر ان کی تصویریں دلوں میں زندہ رہتی ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ محمد یعقوب کلینی کا جسم بھی خراب نہ ہوا 200 سال بعد، اور 850 سال بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ سیلاب میں قبر نکل گئی. کل کی گفتگو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور کفن بھی نکل گیا مگر جسم پوشیدہ حصے پردہ موجود تھا. کیسے؟ مکڑی نے جالا بن دیا. تو یہ مجتہد ہے، یہ مجتہد ہے. آپ دیکھیں تو ان کے بعد محقق ہلی کا زمانہ آتا ہے.
ابھی صرف ابتدا ہوئی اور ہماری یہ 8-9 روز کی عزاداری میں ذکر میں 2-3 دن اس موضوع پہ تھے، اور ابھی بہت اہم شخصیات بھی باقی تھیں، واقعات بھی باقی تھے کہ ان تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ محقق ہلی ماموں ہے شیخ ہلی کے، علامہ ہلی وہ نابغہ روزگار ہستی ہیں کہ شام میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو بد کلامی کی جاتی تھی وہ بند ہو چکی تھی، مگر ایران میں جاری تھی۔ تشیع کی پہلی اینٹ علامہ ہلی نے رکھی، اور کئی ملاقاتیں آپ کی آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف سے، اور یہ محقق ہلی آپ کے ماموں اس خاندان میں مجتہد، دسیوں مجتہد تھے، حتیٰ کہ کچھ خاندان ایسے جیسے علی بن طاؤس، جن کو امام زمانہ نے کہا کہ فرزند، علی بن طاؤس کو اپنا فرزند کہا، 20 مجتہد تھے، عورتیں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اسی طرح علامہ ہلی کے خاندان میں عورتیں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھیں۔ تو آپ کی ماموں دنیا نے تسلیم کیا، انہوں نے کتاب لکھی شرع الاسلام۔ شرع الاسلام آج بھی جہاں مذہب تشیع کو پڑھا جاتا ہے، آکسفورڈ اور ہارورڈ میں شرع الاسلام پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جرمن لینگویج، انگلش لینگویج، حتیٰ کہ روسی زبان میں ٹرانسلیٹڈ کتاب ہے شرع الاسلام۔ آپ نائبان امام زمانہ کو پہچانے، آپ دیکھیں کہ نائبان امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف اور علامہ ہلی، اب اگر ان کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے تو کم از کم آدھا گھنٹہ درکار ہے، لہذا ہم پھر کل کوشش کریں گے تھوڑا سا ذکر ان کے بارے میں کرنے میں۔ کل آخری کتاب ہے، اور کربلا اور ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف اور یہ موجودہ سینیریو اور یہ 40 کا کروڑوں کا اجتماع، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ظہور کی علامات، عصر ظہور کی علامات میں سے بڑی علامت ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اکٹھا کیا جائے گا، یہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی انجیل مقدس سے بھی پڑھا تھا کہ جس طرح سے بجلی مشرق سے ظاہر ہوتی ہے مغرب تک ظاہر ہوتی ہے، انسان کے فرزند کا آنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ انسان کے فرزند کو دیکھیں گے کہ وہ آسمانی بادلوں پر قدرت، عظمت اور جلال کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اپنے یاروں مددگاروں کو بلند آواز کے ساتھ بھیجیں گے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو اکٹھا کریں گے۔ یہ برگزیدہ بندوں کو 40 کے موقع پر اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، جو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری اقوام عالم بھی اس میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ میں بہت دیر سے تلاش میں تھا کوئی حدیث ملے، مگر نہیں مل رہی تھی، نہ علماء کی گفتگو میں سے نہ کہیں، لیکن پچھلے سال جب 40 سے واپس آیا تو ایک حدیث مل گئی، انشاءاللہ کل وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آج ہم پھر چلتے ہیں کربلا، کرب و بلا، جہاں سید الشہداء قربانیوں پر قربانیاں دیتے چلے گئے، ساتھی اصحاب جان نثار کرتے چلے گئے، اور اب ایک ایسا وقت آیا جب بنی ہاشم رہ گئے۔ علماء نے جناب علی اکبر کے بارے میں لکھا کہ جب جناب قاسم و جناب اون و محمد اور جناب مسلم بن عقیل کے 6 فرزند تھے، بڑے عبداللہ اکبر، یہ بھی آپ کی سن و سال کے تھے، جناب علی اکبر کے، یہ سب شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، اور آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کئی بار آپ نے اجازت مانگی، مگر سید الشہداء اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اپنے بھتیجے بھانجے بچا لیتے، اور قربانی جب دینے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے اہم آپ کی اپنی قربانی ہے۔ یہ تو ممکن ہے، یہ بھی علماء نہیں لکھا لیکن بہت کم لکھا
کہ پہلی، البتہ عقیل الغربی صاحب پروردگار عالم انہیں سے سلامتی دے، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ پہلی شہادت بنی ہاشم میں جناب علی اکبر کی ہے. اور جناب عقیل غربی انہوں نے جب ان کی کراچی سے ریلے ہونی شروع ہوئی چند سال پہلے جب پاکستان میں یہ آئے، تو ان کی میں سن رہا تھا لائیو، کراچی سے ریلے ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آیت اللہ وحید خراسانی کی درس میں ہوتے تھے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے، کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے کربلا کو دیکھا ہوا ہے. ساتھ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے کہا کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے مگر جو دیکھ لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور ایک ورد ہے، ایک شخص کے پاس ہے، اس نے کربلا کو دیکھا ہوا ہے. اتنا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر انہوں نے کوئی اور بات، پھر لاہور 6B میں ان کی بہت ساری مجالس ہوتی تھی، اس مجلس میں موجود تھا. پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ذکر ہے اور وہ ذکر کرنے سے انسان کربلا دیکھ سکتا ہے. اور آپ نے اتنا کہا کہ اس نے جب سے کربلا کو دیکھا ہے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں، مگر مجھ ناچیز کے لیے وہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے. اچھا، جب لاہور میں انہوں نے مجالس کا سلسلہ شروع کیا تو جیسے ہی مصائب شروع ہوتے تھے وہ کہتے تھے طبیعت خراب ہو گئی، اور واقعاً میں دیکھتا تھا ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کانپنے لگتے تھے، اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا میری طبیعت. تو خود میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کربلا کو دیکھا ہوا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا شاید اشارہ کیا تھا، سید احمد شاہ موسوی ایران میں زیارت آل یاسین پڑھنے کے لیے مشہور تھے، بزرگ عالم دین جن کی شادی کے لیے پیسے آقا مولا امام زمانہ نے دیے. بیمار بیٹا ہوا اور خود بیمار ہوئے تو صحت دی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے کیسے آقا مولا نے انہوں نے جو ہماری نشست 4-5 گھنٹے کی تھی، 1 سیکنڈ کے لیے ان کے آنسو نہیں تھمے تھے. بہرحال وہ موضوع الگ ہے. تو جب ان کی حالت دیکھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی کربلا کو دیکھا ہوا ہے. اس لیے چونکہ کربلا کو دیکھا ہوا ہے لہٰذا جب یہ بیان کرتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ پہلی شہادت جناب علی اکبر کی ہے. اور پھر ایک مصائب بھی انہوں نے پڑھا جو کتابوں میں نہیں ہے، جو کتابوں میں وہ انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا تو میں بیان کروں گا. جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنا بہت مشکل ہے. قمر بنی ہاشم تو مولا عباس قمر بنی ہاشم کے چاند تھے، مگر آپ کو بنی ہاشم کا سورج کہا جاتا تھا اور امیدوں کے محور مرکز تھے. یعنی ہر وقت اہل بیت کا بنی ہاشم کا دل جب اداس ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو جناب علی اکبر کی زیارت کرتے. اور بے مثال محبت تھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے کہ یہ روایات میں آیا کہ حرم اقدس سے سید الشہداء پہ مصائب جناب علی اکبر پڑھنا منع ہے. اور اس میں 2 روایات، ایک دفعہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہا تھا اور اس میں جب مصائب اس نے شروع کیے جناب علی اکبر کے تو ایک دفعہ کوہرام بپا ہوا اور خدام بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ بس کرو روک دو. کہا گیا کیوں؟ تو کہا کہ ذریعہ اقدس سے خون جاری ہو گیا ہے، ذریعہ اقدس سے خون جاری ہو گیا ہے. اس کے گواہ موجود ہیں اس بات میں. پھر ایک مرتبہ ایک عالم دین نے پڑھے مصائب ذریعہ اقدس سے سید الشہداء پہ. رات کو بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئیں اور کہا کہ اے ذاکر آئندہ اس ذریعہ اقدس پر مصائب علی اکبر نہیں پڑھنا. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بی بی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میں نے صحیح نہیں پڑھا؟ تو بی بی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، صحیح پڑھا، بلکہ کہیں بھی پڑھو اور زیادہ پڑھو، مگر یہاں تم نے مصائب علی اکبر نہیں پڑھنے. تو کہا کیوں؟
تو رو کر کہا جب سے تم نے مصائب پڑھے ہیں میرا بیٹا حسین بے ہوش پڑا ہے. اتنا پیار تھا. اور وہ وقت آ گیا اجازت لینے کا. اور جیسے ہی کہا کہ بابا اجازت دیجئے تو کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ بیٹا میں کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تو اجازت مانگے گا. اب دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ نے شہادتیں پیش کرنی ہے لہٰذا وہ روایتیں غلط ہیں کہ آپ اجازت نہیں دے رہے تھے. اور وہ بیٹا جسے پوچھا گیا کہ موت کے بارے میں بتا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے. تو وہاں سے موت ڈر کیسا تھا. لہذا جیسے ہی آپ نے اجازت مانگی تو مولا نے اب اپنے دل پر تو پتھر رکھا ہوگا. آپ نے کہا کہ ہم کب سے انتظار کر رہے تھے کہ تم آ کر اجازت دو گے. بس اجازت دی ہے اور اپنے ہاتھوں سے سنبھالنا شروع کیا. آج ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ سرمئی رنگ کی عبا پہنائی اور گلابی رنگ کا عمامہ آپ نے پہنایا ہے. اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 3 ودا بہت سخت تھے. ایک جناب علی اکبر کا، ایک قمر بنی ہاشم کا اور ایک خود سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا اور رونے کی صدائیں آتی تھیں. جب بھی ودا ہونے کے لیے آتے اور قدم باہر رکھنے چاہتے تو کوئی بچہ پاؤں سے بغلگیر ہو جاتا، کوئی بی بی دامن تھام لیتی اور پھر بی بی 2 رویہ کھڑی ہوئی تھی. اور یہ یاد رہے کہ آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پالا تھا اور احتراماً اپنی والدہ ماجدہ کو کبھی آپ نے ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا. اور اس 2 رویا بیویوں میں آپ کی والدہ ماجدہ موجود نہیں تھی. وہ اپنے خیمے میں سرب سجود تھی کہ بار الہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میں نے اپنا دودھ اس کو پلایا ہوا ہے، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. وہ گریا کر رہی تھی کہ کسی نے آ کر کہا کہ آؤ بی بی ودا کر لو. تو یہ ودا کر چکے تھے بیویوں سے کہ پھر جب دیکھا تو یہ قدموں کو ہاتھ لگایا اور اس بی بی سے اپنی والدہ ماجدہ سے بھی اجازت لی. اور اجازت لے کر جب جانے لگے تو کہا بیٹا ایک حسرت ہے. کہا کہ کیا؟ کہا ایک دفعہ ماں کہہ کر پکار لو. اب یہ ماں اور بیٹا مل کر اتنا روئے کہ آسمان بھی رو پڑا. اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سید الشہداء نے غش کھایا. مجھے نہیں پتا یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مگر اتنا پتا ہے کہ جب آپ چلے ہیں در خیمہ سے باہر تو خیمے یوں اس طرح سے تھے. آگے مولا عباس کا خیمہ تھا لہٰذا یوں چاروں طرف خیمے تھے. جو اصل خیمے کا ہم نے بھی 1988 میں دیکھی وہ ایسی تھی، لہٰذا وہاں تک پردہ تھا. مولا عباس کے خیمے کے باہر یہ اندر ایک صحن بن جاتا تھا، لہٰذا گھوڑے پر سوار بھی خود سید الشہداء نے کروایا. اور جب آپ کا گھوڑا چلا ہے، راہوار چلا ہے، تو بیویاں بھی ساتھ ساتھ روتی ہوئی پیچھے چلی ہیں. اور جب آپ کی سواری گئی پیچھے اور ودا ہو کر چلے تو آپ نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. پیچھے مڑ کر عجیب منظر دیکھا، بوڑھا باپ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اپنے راہوار کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اور پھر آپ نے جنگ کی پہلے حملے میں آپ نے لکھا ہے کہ 70 کو فنار کیا اور جدھر آپ جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے اور اس کے ساتھ شدید پیاس بھی تھی. آپ واپس آئے ہیں تاریخ کہتی ہے اور آپ نے کہا کہ بابا بہت پیاس سے بہت اگر کچھ پانی مل جائے تو آپ نے کہا کہ لو بیٹا یہ میری زبان اپنے منہ میں لے لو. تو ایک دفعہ گھبرا کر کہا کہ بابا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے. پھر آپ نے اپنی انگشتر رکھی کہ لو اس سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اور پھر آپ نے حملے پر حملہ کیا. پھر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو ایک دفعہ آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ بھاگے تیزی سے. اور یہ یاد رہے کہ جب بھی آپ لاشیں لینے گئے آپ تنہا گئے. کیوں؟ باقی جوانان بنی ہاشم کہاں ہوتے تھے؟ یہ پیرا ہوتا تھا اور ایک ہلکا جناب عباس کے گرد بھی رہتا تھا بنی ہاشم کا کہ دشمن کا پلان تھا ان پر حملے نہ کر دے اور چھپ کر بیویوں کے خیمے پر حملے نہ کر دے. لہذا اتنی تعداد تو اب بچی نہیں تھی. وہ سب جوان ادھر مصروف تھے کہ آپ گرتے ہوئے گئے
اور پھر ایک وقت آیا کہ گرد و غبار کا طوفان تھا، آپ کی بینائی جاتی رہی، رہوار آگے آیا، آپ کے کپڑوں کو پکڑتا ہوا آپ زلزلہ سے گر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے لباس کو کھینچتا کھینچتا لے کر گیا، آپ کونیوں کے بل جا رہے تھے، اور ادھر جب جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بوڑھا باپ آ رہا ہے تو ایک ہاتھ کلیجے پر تھا، ایک کونی سے کوشش کی کہ باپ کی زحمت کو کم کرے، مگر نہ کم کر سکے۔ سید الشہداء کبھی آنکھوں کو صاف کرتے تھے، کبھی دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ پہنچ گئے، ماتھا چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا خدایا کسی بوڑھے پر یہ وقت نہ آئے کہ اپنے کڑیل جوان کو اس انداز میں دیکھے، اور پھر دیکھا کہ ایک ہاتھ کلیجے پر ہے تو کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو نیزے کا پھل دوسری طرف نکل چکا ہوا تھا اور بے قراری بہت تھی، خون بہ رہا تھا۔ کہا کہ بیٹے اگر یہ میں پھل نکال لوں تو تجھے آرام آ جائے گا۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا آؤ ابراہیم دیکھو میں نے آنکھ پر پٹی نہیں باندھی ہوئی۔ ادھر کل انبیاء سب در سب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھ ڈال کر کھینچنا چاہا تو ناکام ہوئے، پھر ایک دفعہ آپ نے اپنے بابا کو یاد کر کے کہا یا علی مدد، تو جب نیزہ کھینچا تو جگر بھی ساتھ آتا رہا اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے آنکھیں بند کی اور کہا اکبر تیری لاش کو کیسے اٹھائے یہ بوڑھا؟ اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ اٹھا سکے۔ آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اس لاش کو اٹھاؤ۔ بس لے کر خیمے میں پہنچے، آپ نے خود اٹھایا، پاؤں کی طرف سے بچوں نے اٹھایا، اور جب لاش اقدس خیمے میں پہنچی جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا۔ آپ کا لباس سفید تھا مگر جب لاش اقدس سے اٹھی تو سرخ ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ بیویوں نے سر کھول کر ماتم کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر گزری کہ کہا کہ اس کی ماں کہاں ہے، ماں کو بھی خبر دو۔ کنیز جب گئی تو عجیب منظر دیکھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ زمین سے اٹھتی ہیں، گر پڑتی ہیں، کبھی خیمے کے دروازے کو ہاتھ لگاتی ہیں، دیوار کو ہاتھ لگاتی گر پڑتی ہے۔ اسے کہا بی بی کیا ہوا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے کڑیل جوان کی لاش آ گئی۔ کہتے جب سے مجھے خبر ہوئی میں اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں، نقاہت اتنی ہے کہ گر پڑتی ہوں، میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈتی ہوں مگر مجھے خیمہ نظر نہیں آتا۔ آؤ مجھے لاش اکبر پر لے جاؤ۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ماتم حسین دعا کے چند جملے۔ دعائے عہد کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں جو مسلسل پڑھے گا شرف زیارت امام زمانہ کرے گا، جو 40 دن تک پڑھے گا شرف زیارت امام زمانہ کرے گا۔ اگر مسلسل پڑھتا رہا اور اس کا شمار منتظرین میں ہو گیا تو وقت ظہور سے اٹھایا جائے گا کہ اٹھو اپنے امام کی نصرت کرو۔ یہ چند جملے ہیں۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، کرسی بلند پروردگار، جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار، ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار، خدایا پروردگار، توریت و انجیل و زبور کے نازل کرنے والے پروردگار، قرآن عظیم کے نازل کرنے والے پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے، ملک قدیم کے واسطے سے، تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے اولین اور آخرین اصلاح پاتے ہیں، تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہے۔ اے زندہ، اے پائندہ، اے ہر زندہ سے قبل زندہ، اے ہر زندہ کے بعد زندہ، اے زندوں کو موت دینے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے آقا و مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے۔ اللہ کا درود ہو ان پر، ان کے آبائے طاہرین پر، تمام مومنین کی طرف سے، تمام مومنات کی طرف سے، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے ایسا سلام جو وزن میں پروردگار عالم کے عرش کے برابر ہو۔ خدایا میں تجدید عہد کرتا ہوں آج کی صبح
یہ صبح کے وقت پڑھی جائے۔ آج کی صبح وہ عہد، عقد اور بیعت جس کا کلاوہ میری گردن میں ہے، ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوگا۔ خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کہوں۔ خدایا دکھا دے وہ ارجمند چہرہ، خدایا دکھا دے درخشندہ پسندہ پیشانی، خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، خدایا ان کی آمد کو آسان بنا دے، خدایا ان کے واسطے اپنے شہروں کو آباد کر دے، خدایا ان کے واسطے زندوں کو مردہ فرما دے۔ یہ تیرا قول ہے اور تیرا قول حق ہے۔ خدایا پروردگار نور عظیم، پروردگار جو قلیل سی عبادت کی گئی اس کو منظور و مقبول بنا دے۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے۔ خدایا کسی کی مشکل ہے، بیماری ہے، ناداری ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اپنی خاص جناب سے تمام کی حاجات کو، تمام دعاؤں کو مستجاب بنا دے۔ خدایا لشکر اسلام کو فتح و نصرت و کامیابی عنایت فرما دے۔ جہاں جہاں بھی لشکر اسلام مجاہدین برسر پیکار ہیں، خدایا ان کی مدد فرما اور نصرت ان کے نصیب میں فرما۔ خدایا پروردگار نور عظیم، پروردگار وطن عزیز پاکستان جو گناہ گن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اپنی خاص جناب سے اس قوم کی مدد فرما دے۔ خدایا اس ملک میں بسنے والوں کو آقا مولائی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت عنایت فرما دے۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ظہور میں تعجیل فرما دے، بے رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت